بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ جب یونس علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی، مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام ایک عرصہ بیمار رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی۔ جب یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ جب نبی علیہ السلام نے ستم برداشت کیے۔ آپ یہ نہ دیکھیں وہ تو نبی تھے، ہم عام انسان ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آزمائشیں محبوب لوگوں پر آتی ہیں، اور صبر بھی محبوب لوگ ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم مایوس نہ ہو، تھک گئے ہو، پھر بھی یقین رکھو، آنے والا کل تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے والا ہے۔ کوئی کسر نہیں چھوڑے گا وہ تمہیں خوش کرنے میں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود بھی امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے، اور بے شک وہ ہمارے حق میں بہترین فیصلے کرتا ہے۔ زندگی نام ہی آزمائش کا ہے۔ مشکل وقت انسان کو صبر سکھانے کے لیے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ گویا جس نے صبر کیا وہ سیکھ گیا، وہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے تاریک ترین انتہائی خوفناک آزمائش والے دن بھی، چاہے وقت جیسا بھی رہا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اس نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور نہ ہی کبھی اپنے بندے کو ترک کرے گا۔ اس سے دعا کریں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر کبھی بھی اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ صبر کرو، شکر گزار رہو، اپنی مشکلات اور مصیبتوں کے دوران میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اپنے خوشیوں اور کامیابی کے دوران عاجز رہو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ وہی تمہاری دعا قبول کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اپنی زندگی کے لکھے ہوئے معاملات کو اپنے خیالات میں ہم آسانی سے سلجھا لیتے ہیں، وہ تمام معاملات جو عام زندگی میں بیان بھی نہیں کر پاتے، پر خیالات کی دنیا میں ہمارے پاس معاملات کو حل کرنے کے سارے راستے موجود ہوتے ہیں، وہ تمام راستے جو زندگی میں میسر ہی نہیں ہوتے۔ کاش زندگی کا سفر بھی ان خیالات جتنا آسان ہوتا۔ انسان تکلیف پہنچنے پر فوراً مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو تکلیف پہنچنے پر بھی اللہ کی رحمت اور فضل سے نا امید نہیں ہوتے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی کمی بیشی اللہ کی محبت یا ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ صرف آزماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر کون ادا کر رہا ہے، اور تکلیفوں میں صابر کون ہے۔ جو تمہارے دل کے زخم ہیں، یہی تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات وہاں حل کرے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، بس اللہ تعالیٰ کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ اپنی آزمائشوں میں گھبرائیے نہیں، بلکہ صبر کریں۔
اور یقین رکھیں اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو اس قدر روشن کر دے گا جیسے ہر رات کے بعد صبح کرتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو وہ خود کھینچ کر لاتا ہے۔ جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تبھی تو سب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا نہیں بلکہ بناتا ہے۔ اگر تم خطائیں کرتے رہو حتیٰ کہ تمہاری خطائیں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے سپرد کرتے ہیں اپنی بار بار کی جانے والی دعائیں، اپنے بہت سے خواب، اپنے دلوں میں چھپی آرزوئیں، دلی سکون، ذہنی سکون۔ آمین یا رب العالمین۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو تم بہا نہیں پاتے نا، ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا کے لیے اٹھا رکھا ہے، ایک دن انہی ہاتھوں میں وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے روتے رہے ہو۔ پھر آزمائش کے دوران اکثر اللہ تعالیٰ اس چیز کو تم سے دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اور اسے پانے کے لیے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور وہ تم نے سنا نہیں، جو رب کے قریب ہوتے ہیں ان کے اچھے نصیب ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔